جو میری قبر پہ آ کر نعت نبی سنائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ غوث الاعظم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ بڑے حضرت۔ اللہم یا عظیم 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 یا عظیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ ابراہیم۔ اللہم یا بلیشو یا بلیش یا ولیجو یا ولیش یا ولی
یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ ماہ ربیع الاول کی بہت زیادہ مصروفیات کے بعد آج دوبارہ سے درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. یہ سلسلہ میرا خیال ہے کہ یہ 3 اور دروس ہوں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا عظیم الشان قرآن آسان کورس جو ہر سال منعقد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ 1 نومبر سے شروع ہوگا. قرآن پاک کی بہاریں لوٹنے، قرآن پاک کے مفاہیم کو جاننے اور قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے مزید بہتر کرنے کا یہ سنہری موقع ہوتا ہے. اور ہمارا ٹوٹا ہوا جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق ہے اسے دوبارہ جوڑنے کے لیے قرآن آسان کورس سے بہتر ابھی تک ہم نے کوئی شے نہیں پائی. تو اللہ توفیق دے. انشاءاللہ 1 نومبر سے وہ کورس شروع ہوگا، 20 دن کے لیے ہوگا. اس میں بھی اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اس میں شامل ہوں، اس میں بڑی محبت سے، عقیدت سے قرآن کے لیے شامل ہوں. انشاءاللہ باقی معاملات اس کے جمعہ کے دن عرض کر دیے جائیں گے.
تو امید ہے کہ یہ 3 دروس ہمارے اور ہوں گے، تو پھر یہ سلسلہ 20 دنوں کے لیے دوبارہ رکے گا، پھر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز مکتوب شریف نمبر 16 شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ مکتوب شریف نمبر 15 کے کچھ مندرجات پیچھے رہ گئے، وہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ آگے ان کی گفتگو مزید آ رہی ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ مکتوب نمبر 16 شروع کیا جائے، تاکہ وہ پچھلا مضمون بھی چونکہ آگے آ رہا ہے تو اس طرح اسے سمجھنے کی مزید توفیق نصیب ہوگی۔ یہ مکتوب بھی حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی بھیجا ہے، آپ ہی کے نام ہے یہ۔ اس مکتوب شریف کے بڑے اہم موضوع ہیں جن پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اس کا پہلا موضوع ہے کمالات ولایت کے 3 مفہوم۔ کمالات ولایت کے 3 مفہوم۔ دوسرا موضوع ہے مراد اور مرید۔ تیسرا موضوع ہے کتب ارشاد، اور چوتھا موضوع کتب افراد۔ ان 4 موضوعات پہ اس مکتوب شریف میں گفتگو کی گئی ہے۔ آئیے اس کا متن جو شروع میں آپ نے تحریر فرمایا میں اسے پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور پھر ہم اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں۔ عرض داشتے احکر الطلبہ آن کے نوازش نامہ مولانا علاء الدین رسانید در کشف ہر یک از مقدمائے مذکورہ بے متقاضائے وقت مسودہ کردہ شد۔ ترجمہ: سب سے حقیر طالب کی عرض ہے سب سے حقیر طالب کی عرض ہے کہ مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا خط مبارک پہنچایا۔ مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا خط مبارک پہنچایا۔ اس میں ذکر کیے ہوئے ہر ایک موضوع کے کشف و حل میں اس میں ذکر کیے ہوئے ہر ایک موضوع کے کشف و حل میں وقت کی گنجائش کے مطابق توجہ کی گئی ہے۔ اگلا متن: الحال رسالہ دیگر کے ببیاض رسیدہ بود فرساتاد و آن رسالہ بے التماس باز یارانے میسر شد۔ نوٹ کریں، اس وقت ایک اور رسالہ جو نقل کیا ہوا تھا
جو نقل کیا ہوا تھا ارسال کر رہا ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک تھی، ارسال کر رہا ہوں اور یہ رسالہ بعض احباب کے کہنے پر لکھا گیا تھا۔ ذرا تیز کر دیا اب۔ اگلا متن، از آن روز کے از ملامت برآمدہ است بواسطہ میل مفوق بمقام ارشاد، چندان مناسبت ندارد و چند گاہ خود ہمت آن بود کہ در گوشہ خزیدہ شود و مردم در صحبت ہم پیر ہم چو ببر شیر در نظر میں درآمد عزم عزلت مصمم شد بود اما استخارہ موافق نمے افتاد عروج در مجارد قرب بغایت الغایہ ہر چند غایت ندارد میسر شد و میشود و میں برند و میں آند کل یوم ہوا فی شان بر مقامات جمیع مشائخ الا ماشاء اللہ تعالی گزرانیدند گلے بروند زین دہلیزہ پست بدان درگاہ والا دست بدست۔ ترجمہ نوٹ کریں، جس دن سے خادم آپ کی خدمت سے واپس آیا ہے عروج کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے مخلوق کو ہدایت دینے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا۔ مخلوق کو ہدایت دینے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا۔ کچھ عرصہ تک یہ ارادہ رہا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لوں، کیونکہ ملاقات کرنے والے لوگ ببر شیر کی طرح نظر آتے تھے۔ خلوت کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا، لیکن استخارہ اس کی موافقت نہیں کرتا تھا۔ قرب الہی کے مدارج قرب الہی کے مدارج بے انتہا ہیں، اس کے باوجود ان درجات میں انتہائی درجے
کا عروج حاصل ہوا، اور ہوتا رہتا ہے۔ اور اوپر لے جاتے ہیں اور نیچے لاتے رہتے ہیں، اور اوپر لے جاتے ہیں نیچے لاتے رہتے ہیں۔ ہر روز وہ ایک نئی شان اور نئی حالت سامنے لاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، تمام مشائخ امت کے مقام پر اس خادم کو عروج حاصل ہوا ہے۔ نیچی چوکھٹ کی مٹی، نیچی چوکھٹ کی مٹی ہاتھوں ہاتھ بڑی درگاہ تک پہنچ گئی ہے۔ نیچی چوکھٹ کی مٹی ہاتھوں ہاتھ بڑی درگاہ تک پہنچ گئی۔ اس لیے یہ تمام مدنظر کیا گیا، کیونکہ اس کی ذرا گفتگو ضروری تھی۔ ایک تو پہلے مکتوب کے حصے میں آپ فرما رہے ہیں اس خط کے بارے میں جو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بھیجا، اور حضرت مولانا علاء الدین اس خط کو لے کے آئے اور آ کے آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پہلے تو اس کی وضاحت کی ہے، ذرا دیکھیے جو آپ نے لکھا ہے کہ مولانا علاء الدین نے حضور کا خط پہنچا دیا ہے، اس میں ذکر کیے ہوئے ہر ایک مسئلے کے کشف و کرامت و حل میں وقت کی گنجائش کے مطابق توجہ کی گئی ہے، یعنی جو بھی آپ نے اس میں حکم وغیرہ فرمائے تھے آپ نے پراپر اس کا آنسر دیا ہے، اور آپ نے جو ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی میسج کوئی پیغام دیا ہے تو آپ نے اسے اکنالج کرنا ہوتا ہے، آپ نے اسے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جناب مجھے آپ کا میسج مل گیا ہے اور میں اب اسی کے مطابق جو بھی اس میں معاملات ہیں میں اس کو مد نظر رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایک آپ نے ادب سکھایا کہ آپ نے باقاعدہ اس میں اپنے خط میں لکھا ہے کہ حضور مجھے وہ خط بھی ملا ہے، علاء الدین صاحب کا نام بھی لکھ دیا ہے کہ انہوں نے مجھے پہنچا دیا تھا، اور آپ نے جو جو مجھے حکم دیے ہیں میں اس کا شافی جو ہے وہ حل آپ کو دوبارہ خط لکھ کے اس میں بیان کر دوں گا، مجھے وہ خط مل گیا ہے۔ اور انہی دنوں میں آپ کے کچھ یاران طریقت نے جو غالباً آپ کے پیر بھائی ہوں گے، انہوں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ایک ایسا رسالہ لکھیں جو اہل سنت کے عقیدوں اور طریقت میں نفع دینے والی نصیحتوں پر مشتمل ہو۔ کیا لکھیں بولو؟ اہل سنت کے عقیدوں اور طریقت میں نفع دینے والی نصیحتوں پر مشتمل ہو۔ تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی کہ حضرت آپ ظاہر ہے آپ اس میں ایک اتھارٹی ہیں،
تو آپ کچھ ایسا لکھ دیں ہمیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بسر کریں. آپ ہمیں وہ نصیحتیں لکھیں. چنانچہ آپ نے وہ رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام کثیر البرکات رکھا گیا. کیا نام تھا جی؟ کثیر البرکات. اور آپ اس رسالے کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ رسالہ بڑا بے مثل اور بہت برکتوں والا ہے جو اپنی نورانیت کی وجہ سے ممتاز اور عزیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رسالے کو لکھنے کے بعد مکاشفہ کی حالت میں گیا تو معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مشائخ کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور اس رسالے کو اپنے دست اقدس میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے کمال کرم سے اسے چوم رہے ہیں اور مشائخ کو دکھا کر فرماتے ہیں اس قسم کے عقائد حاصل کرنے چاہیے. تو یہ رسالہ کثیر البرکات جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا. تو پھر اس پہ کافی ریسرچ کی گئی کہ آج وہ رسالہ کہاں ہے اور اس رسالے کا وجود جو ہے ظاہر ہے وہ ایک اگر ایسی چیز تھی تو اس کو پھر ڈھونڈنا چاہیے اسے. تو حضور ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ آپ پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس رسالے کی ختمی طور پر نشاندہی تو مشکل ہے، البتہ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ مکتوب نمبر 266 ہے، دفتر اول مکتوب نمبر 266 جو دفتر اول میں ہے. غالباً یہ وہی رسالہ ہی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کہ ہم بھی یہ مکتوب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. بلکہ میرا ذہن یہ بن رہا تھا کہ یہ درس آج کا ہم کر کے تو اگلا درس ہم مکتوب نمبر 266 کا ہی کر لیں، تاکہ ابھی وہ آ گیا ہے پتہ نہیں زندگی، کیونکہ ابھی تو یہ 16واں مکتوب 266 تک جاتے جاتے تو ابھی چلو ذکر آیا ہے تو مجھے آپ نے یاد کرا دینا ہے کہ انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا اسی رسالہ کا ہوگا جس میں آپ نے بڑی خوبصورت نصیحتیں فرمائی ہیں اور اہل سنت کے عقیدوں کو بڑا واضح بیان کیا ہے. تو مکتوب نمبر 266 یہ آپ نے خود بھی یاد رکھنا ہے، مجھے بھی کروا دینا آپ نے انشاءاللہ. اسے ہم ذرا 2 دن پہلے یاد کروائیں گے نا تو پھر اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اور باقی معاملات بھی اس کے کر لیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آگے آپ اپنے اصل موضوع پہ اب تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنی گفتگو فرمانے لگے ہیں کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ تشریف لے گئے سرہند شریف سے دلی، اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور وہاں سے برکات اور رحمتیں فضل جو بھی قبلہ عالم نے فرمایا ہوگا، ظاہر ہے آپ کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بہت کم ہیں. آپ کی اپنے شیخ کے ساتھ ملاقاتیں بولو بہت کم ہے، فاصلہ بہت زیادہ تھا اور ڈیوٹیز بھی بہت زیادہ تھی. تو فاصلہ اور ڈیوٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ملاقات اس طرح سے نہیں تھی، بہت کم ملاقاتیں ہیں آپ کی. تو ان میں سے ایک ملاقات کا ذکر آپ فرما رہے ہیں کہ حضور آپ سے میری ملاقات ہوئی، میں حاضر ہوا آپ کے پاس اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا اور خلافت بھی دی اور مزید اجازتوں سے نوازا اور یہ فرمایا کہ خلق خدا کی رشد و ہدایت میں مصروف ہو جاؤ. یہ آپ حکم دے کے تو آپ نے مجھے بھیج دیا اور مجھے آپ نے یہ ڈیوٹی دے دی کہ مزید جا کے خلق خدا کی ہدایت، خلق خدا کی خدمت، خلق خدا کی جو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی ہے اس میں مصروف ہو جاؤ. تو حضور میں واپس آ گیا ہوں، تو اب میری حالت کیا ہے اس پہ آپ نے یہ چند کلمات لکھے ہیں. اور یہ پورا مکتوب اگلے جتنے بھی متن میں آپ دیکھیں گے یہ زیادہ تر اس شخص کے لیے لکھا گیا ہے جو منبر و محراب کا وارث ہے اور جسے رشد و ہدایت کی اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ مسرد ارشاد پہ فائز ہے. اور یہ پورا مکتوب جو ہے خاص طور پہ اسی ایک موضوع کے اوپر ہے
کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے لوگوں کو نیکی سکھانے کا اور نیکیاں بتانے کا اللہ نے سلیقہ دیا ہے، ان کے لیے اس میں بڑی خوبصورت رہنمائی ہے۔ آئیے، جس دن سے یہ خادم آپ کی خدمت سے واپس آیا ہے، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی اپنے شیخ کی صحبت سے جو برکات آپ کو ملی، جو برکات نصیب ہوئی، آپ ان پہ اب دیکھیے کیسا وہ قلم کا شاہکار ہے کہ وہ کس طرح آپ کی وہ ایک ترتیب ہے جو آپ نے اپنے حضرت کی صحبت کی بیان کی ہے۔ واپس آیا ہے عروج کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے مخلوق کو ہدایت کرنے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ میرا حال یہ ہو گیا حضور کہ جب سے آپ کے پاس آیا ہوں اتنا عروج پا رہا ہوں، اس قدر عروج مل رہا ہے، اس قدر میری روح عروج کی طرف ہے، ذکر و اذکار اور خوبصورت جو آپ نے اللہ کے ذکر کے مجھے رنگ دیے ہیں اس میں بہت زیادہ راغب ہوں۔ عروج کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے میری طبیعت کا زیادہ رجحان عروج کی طرف ہے۔ تو یہ حضرت کی مجلس میں جانے کا پہلا رزلٹ ہے کہ اپنے شیخ کی طرف جو ہی آپ سفر کرتے ہیں یا جب ان سے آپ مل کے واپس آتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں ایک عجیب سا والہانہ پن پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپ ضرور فیل کریں گے کہ یار میری طبیعت ملنے سے پہلے کچھ اور تھی، اب ملنے سے بعد بدل گئی۔ تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ نیکی کا ایک شوق ہے، ایک وہ نماز میں بھی آسانی ہے، بولو ذکر میں بھی آسانی ہے، ہر نیکی میں آسانی سی فیل ہونا شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ شیخ کی صحبت سے آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ضرور ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شیخ کی صحبت سے اٹھ کے جائے اور اس کے اندر یہ ایک خوبصورت ایک اعلیٰ ایک ذوق کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں جب سے آیا ہوں عروج کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے جو آپ نے مجھے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، مخلوق کو ہدایت کرنی ہے، تو اس کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا۔ حضور عجیب بات ہے، دھیان آپ ہی کی طرف ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ دھیان آپ ہی کی طرف ہے، آپ ہی کی طرف شوق ہے، ذوق ہے۔ تو یہ ایک آپ نے کیفیت عرض کی ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں ہزاروں سالکین جب اس کیفیت سے گزریں گے تو ان کے لیے یہ مشعل راہ باتیں ہیں، ان کے لیے بہت قیمتی باتیں ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ شیخ کے پاس جو ہی اب واپس آتے ہیں تو انداز یہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا مقام ارشاد یعنی مخلوق کو ہدایت کی طرف کرنے کے ساتھ کوئی خاص مناسبت نہیں رکھتا۔ میری اب وہ طبیعت نہیں رہی اور میں طبیعت محسوس بھی نہیں کرتا اپنی کہ ویسی میری ہوا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کچھ عرصہ تک یہ ارادہ رہا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لوں، یعنی لگا مجھے کہ مجھے بالکل علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور یہ جو مخلوق کو نیکی سکھانے کا جو انداز ہے یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ذکر فکر ہے یہ زیادہ مجھے اچھا لگنے لگا، اور زیادہ میں اس میں اپنی طبیعت کو زیادہ اسی کے اندر میں محسوس کرتا رہا، اور اس حد تک چلیا گیا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں گوشہ نشین ہو جاؤں، یعنی اس کمرے میں بیٹھ جاؤں، جو سامنے کمرہ ہے نا، اس میں بیٹھا رہوں، بس کوئی بھی نہ آئے میرے پاس، ذکر فکر ہو، حق ہو کے نعرے ہوں۔ تو چونکہ یہ ایک ایسا انداز ہے جو چھپانا نہیں چاہیے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ضرور ایک کیفیت ہے۔ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ملاقات کرنے والے لوگ ببر شیر کی طرح نظر آتے تھے۔ حضور عجیب حالت تھی، جب میں بھدک رہا تھا لوگوں سے، اور جس طرح کھا جائے گا مجھے کوئی، اور اگر کوئی یہ مزید میرے قریب آیا تو میرا اور نقصان کر دے گا، اور مجھے تکلیف ہوتی تھی لوگوں سے مل کے، اور لوگوں کے قریب آنا، لوگوں کا مجھ سے بات کرنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ظاہر ہے بہت سارے آتے ہوں گے آپ سے ملاقات کے لیے، فیض برکت ذکر دعا جاری رہتی ہوگی، تو ببر شیر کی طرح نظر آتے تھے۔ خلوت کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا، کہ میں بالکل ارادہ پکا کر چکا تھا کہ نہیں اب یہ مجھ سے نہیں ہونا، اور میں پوری طرح سے اپنے اس ارادے پہ قائم ہونے کے لیے تیار تھا
خلوت کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا، چھوڑنا چاہ رہا تھا، میں سب کچھ چھوڑنا چاہ رہا. بڑی خوبصورت آپ کی یہ ترتیب ہے کہ ملاقات والوں کا بھی بتا دیا، اپنا ارادہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ پختہ کر چکا تھا، یہ بھی بتا دیا، بلکہ مطلب کھل کے آپ نے بات پوری مکمل کر دی، بجائے یہ کہ انسان جو ہے وہ اسے مینیپولیٹ کرے اور اس کو یہ کہے کہ نہیں حضرت جب سے آیا ہوں لہریں بہریں ہو رہی ہیں، فلاں کوئی بیعت کر لیا، فلاں کوئی بیعت کر لیا، فلاں کوئی بیعت کر. تو آپ نے اپنی اصل حقیقت کو کھولا ہے، اصل بات بتائی حضور میرے اندر یہ چل رہا ہے، اور میں اب یہ فیل کر رہا ہوں، میرے یہ اس وقت حالت ہے کہ خلوت کا ارادہ بولو پختہ ہو چکا تھا. یہ چھوٹی بات نہیں کہ ایک اتنا قیمتی شخص اتنی جو برکت رکھتا ہے اور اس کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہو کہ وہ یہ لکھ رہا ہو کہ میں اب کسی سے بھی نہیں ملوں گا، خلوت میں چلا جاؤں. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی راہ ہے جو اتنی آسان نہیں ہے، اس میں بہت سارے ایسے پیچ و خم آتے ہیں، پیچ و تاب کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو اس میں بڑی پگڈنڈیوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری گھاٹیاں آتی ہیں، بہت ساری اس کے اندر کھائیاں ہیں جن میں سالک جب گزر رہا ہوتا ہے تو اس نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. اب یہ چھوٹی کیفیت نہیں جو آپ پہ آ گئی تھی، کوشہ نشینی اختیار کر لو، چھوڑ دو سب کو، سارے مریدوں کو بھائی چھٹی کرو، بولو بھائی چھٹی کرو سارے، کوئی نہ آئے مجھے ملنے میں، بس آج کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ذکر فکر کرو، میرا بھی کوئی نہیں موڈ، لہذا اندر اللہ اللہ کروں گا، تسلی سے رہوں گا. تو بے شمار ایسے بھی تو ہیں نا، بولو نا، جو اسی راستے کے مسافر ہیں اور وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ وہ اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس اندر ہی بیٹھ جانا اور بس اس کو اسی طرح سے سمجھ کے لگے رہنا. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ارادہ پختہ ہو گیا کہ خلوت نشینی اختیار کر لوں، لیکن استخارہ اس کی موافقت نہیں کرتا تھا. یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے کہ اللہ والے اپنے ہر کام کو بولو استخارے سے کرتے ہیں. استخارہ کرنا لازم، استخارہ 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 لازم، کوئی کام بغیر استخارے کے نہیں، ہر صورت کرنا ہے، اس سے کبھی باہر نہیں ہونا. اور حضور الاسلام صحابہ کو اتنا استخارے کی تعلیم دیتے، اتنا استخارے کی تعلیم دیتے، اتنا استخارے کی تعلیم دیتے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ لگنے لگا کہ شاید سامنے پانی کا گلاس پڑا ہو تو بھی پہلے استخارہ کرو پھر پانی پیو. اتنا حضور نے ہمیں استخارے کی عادت ڈال دی کہ ہم یہ بھی سوچتے تھے یار پہلے استخارہ کر لوں پھر پکڑوں گا. حالانکہ پانی پینے میں، پانی تو پیاس لگی ہے بھائی تو پانی تو پینا ہے، لیکن اس قدر وہ ذہنوں کے اندر راسخ کر دیا حضور نے کہ بھائی استخارہ ہے تو پی لیتا ہوں، اگر نہیں استخارہ کیا نہیں پینا. اس قدر اس کی تعلیم دیا کرتے. اور صحابہ سے اکثر خود آپ پوچھتے تھے کہ استخارہ کیا، فلاں آپ سفر پہ جا رہے تھے اس سے پہلے استخارہ کیا، فلاں آپ کسی دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے وہ کام کیا آپ نے شروع تو اس کا استخارہ بھی کیا. ہر جگہ استخارے کی تعلیم. شادی کرنے کے لیے پیغام کوئی دیتا تو آپ پوچھتے کہ بھائی استخارہ کیا، کوئی کاروبار شروع کرتا تو آپ پوچھتے کہ بولو استخارہ کیا آپ نے. یعنی آپ ہر جگہ استخارے کی تعلیم. اور ہمارا تو ہے اس دور دور تک واسطے کوئی نہیں، ہمارے معاشرے میں تو اس کی کوئی دور دور تک تعلیم ہی کوئی نہیں. استخارہ نے یاد آتا ہے بس شادی بیاہ کے وقت، وہ بھی کوئی اور کر لے، میں نہیں کر سکتا، میری جگہ آپ کر دیں. اس حد تک یہ امت استخارے کی برکات سے محروم کہ استخارہ کا جو اتنا بڑا ایک وہ آپ چیپٹر سمجھ لیں، استخارے کا ایک باب سمجھ لیں، وہ باندھ دیا اس امت کے اوپر.
استخارہ کرنا کسی کی عادت میں شامل نہیں، اور لوگ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں چلو یار کوئی نہیں پھر کیا ہوگا، اور زندگی کے شدید ترین دن تکالیف کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ استخارہ صرف اور صرف برکت کا نام، یہ اللہ سے خیر طلب کرنے کا نام کیا ہے، بولو، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کی گئی۔ تو حضور کی حدیث استخارے کے بارے میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے خیر مانگے گا اللہ اسے خیر ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی عادت ہی نہیں کہ وہ کسی کو خیر کوئی مانگے تو اسے نقصان میں ڈال دے، یہ نہیں وہ کرتا۔ آپ اس سے خیر، بلکہ اس سے اگلا جملہ اس سے بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ فرماتے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر بھی اللہ سے خیر مانگے تو اللہ اسے بھی عطا کرے۔ یہ ایسا اعلیٰ طریقہ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ کوئی بندہ مجھ سے کہہ دے کہ مجھے خیر کی طرف لے جا تو اللہ اسے کبھی بھی شر کی طرف نہیں لے کے جائے، اس کی زندگی میں شر ختم ہو جائے۔ لیکن مانگنے سے ہے، یہ کہنے سے ہے، یہ طلب کرنے سے ہے۔ اس کی کیفیت بولو، طلب کرنے سے ہے، یہ خود کرنا ہوتا ہے، آٹومیٹک نہیں ہوگا، باقاعدہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو پہلے اسی طرح مینٹین کرنا ہے، جیسے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ یہ استخارہ لازم۔ بعض نے استخارے کو اتنا مشکل کر دیا کہ لوگ استخارہ کرنا ہی چھوڑ گئے، اور یہی وجہ ہوئی کہ آج جو استخارہ لوگ نہیں کرتے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ بہت آسان ہے کرنا، اس کو بڑا مشکل سمجھ کے لوگ نہیں کرتے۔ پھر میں جو استخارے کو بڑی گہرائی میں جا کے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ روحانیت کا ایک درجہ ہے، یہ گناہ گار آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی جس کا تعلق ہی اللہ سے نہیں ہے وہ کیسے خیر مانگے گا اللہ سے؟ یہ ایک روحانیت کی خاص سٹیج ہے جس پہ آپ اللہ سے خیر کے لیے ہر وقت متمنی رہتے ہیں، طلب میں رہتے ہیں، اور آپ اللہ سے خیر مانگتے رہتے ہیں، ورنہ آپ نے یہ کون کرتا ہے؟ تو اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہیے اللہ توفیق دے دے۔ تو فضیلت تو بہت بڑی ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ کسی سے اگر پوچھ لیا جائے کہ کیسے کرتے ہیں، وہ جی رات کو کرتے ہیں، وہ جو کھانا کھانے کے بعد کرتے ہیں، وہ جی لیٹ جاتے ہیں، وہ پھر نماز کے بعد نفل پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے، کوئی بات کرے بھی تو نہیں کرنی، چپ رہنا ہے، سو جانا ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹنا ہے، قبلہ رو منہ ہونا چاہیے۔ وہ اتنی شرطیں لگا دی، پھر اتنی کچھ 6-7 جو ہے وہ سطروں کی دعا ہے، اسے پڑھنا ہے، وہ بھی عربی میں پڑھنا ہے۔ تو اتنا وہ مشکل کر دیا کہ لوگ اس سے ویسے ہی انہوں نے کہا جو ہم تو بڑی مشکل سے فرض پڑھتے ہیں، تو آپ ہمیں اب یہ نیا ایک لمبا طریقہ آپ دے رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہم سے ہو سکتا۔ تو اس لیے کوئی نہیں کرتا، اسے کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور استخارے کو بالکل ایک ہماری لسٹ میں تو یہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور آپ سامنے بیٹھے ہیں، کون ہے جو استخارہ ریگولر کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اس کو اسی طرح بس ایک کبھی سنا، کبھی استخارے کا لفظ سن لیا کسی جگہ، یا پڑھ لیا، یا کسی سے ویسے ذرا سننے کو ملا تو بس یاد آ گیا ہو استخارہ بھی ہوتا ہے، ورنہ زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل لوگوں کے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ناکامی، شام ناکامی، رات ناکامی، ہر طرف سے شاری شر، نوست ہی نوست، جتھے پیر اوتھے کہر، جو کام شروع کرو صفر، جدھر جاؤ آگے سے دروازے بند، جدھر جاؤ نوستیں، پریشانیاں۔ بندے ہو کیا ہو یار، اتنی اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ توفیق دے، اس کی یہ بہت بڑی سعادت ہے، جادو کی طرح، یہ ایک میجک ہے۔
یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ اس کو کر کے صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اس کے بعد آپ کا کام ہی نہیں ہے، اس کے بعد اللہ خود ہی خیر کھولے گا. بہت بڑی چیز ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ حضور صحابہ کو کتنی تلقین کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ حضور کو کتنا اس کا اندازہ ہوگا. ایسی ہے، بولو بھئی ایک بار کہہ دیا کہ استخارہ کرو تو ختم ہو گئی بات. پوچھتے رہتے تھے، آپ پوچھتے رہتے تھے، بھئی کرتے ہو آپ استخارہ کرتے، آپ استخارہ کرتے، آپ استخارہ کرتے. تو اتنا امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں؟ جانتے تھے آپ کہ جس کو یہ عادت پڑ گئی نا، اس کے لیے زندگی کبھی بھی مشکلات میں نہیں جائے گی. اگر جائے گی تو خیر ہی طرف لے کے جائے گی، خیر ہی ہوگی اس کے آخر میں. بولو اس کے آخر میں خیر ہی ہوگی. اب استخارہ جو ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ آپ کی مرضی کی چیز استخارے میں ہو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. استخارے کا بنیادی لوگ فلسفہ ہی غلط سمجھتے ہیں. اس کا بنیادی فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ دو چیزیں ہیں، دو چیزوں میں سے آپ کسی نے ظاہر ایک کرنی ہے، تو اب آپ کی طبیعت جس طرف راغب ہے آپ استخارہ کر کے یہی کہیں کہ مولا یہی ہو جائے، تو یہ استخارہ نہیں ہوتا. استخارے کا پہلا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی چھوڑنی ہوتی ہے. اپنی مرضی کو بالکل خیر بات کہنا ہوتا ہے. سوچ کے کسی بھی زاویے میں آپ کا اپنا کوئی بھی ارادہ نہ ہو. دو چیزیں ہیں اور آپ اللہ کے حوالے کریں، مولا تو جو دے گا مجھے قبول ہوگی، میری اپنی مرضی نہیں ہے. استخارے میں اپنی مرضی نہیں ہوتی. لوگ عجیب ہیں، فرض کرتے ہیں چلو زیادہ تر رشتوں کا ہی کرتے ہیں. مثال چلو دے دیتا ہوں کہ چلو کاروبار کے لیے کرتے ہیں، یہ کروں یا یہ کروں، ہر سب ویسے میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو اگر وہ نہیں ہوتا تو ہے گدا استخارہ ہے کہ میرا کام ہی نہیں ہوا. او بھائی تیری مرضی تھوڑی چلنی تھی. ہاں وہ تجھے لگ رہا ہے کہ تیرے لیے یہ راستہ ٹھیک ہے. جب آپ اللہ سے مشورہ کرتے ہیں تو اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ اس کے لیے کون سا راستہ ٹھیک ہے. تو وہ ہو سکتا ہے تمہیں اٹھا کے دوسری طرف رکھ دے اور ساتھ ہی آپ کہیں جی یہ تو میری طبیعت ہی نہیں تھی. تو ایسے نہیں ہوتا. استخارے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی چھوڑنی ہے، اور یہ جو اپنی مرضی چھوڑنی ہے نا، یہی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میرے بندے نے اپنی مرضی چھوڑ دی اور مجھے کہا ہے کہ مولا تو کر، تو مجھے اس طرف لے جا، اور مجھے اپنی مرضی چھوڑ کے وہ میری مرضی پہ آیا ہے. تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ بڑا اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ نے یہ دیکھا کہ میرا بندہ اپنی مرضی چھوڑ رہا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیکی پہ نہیں پہنچ سکتا. لن تنالوا البر، کوئی تم میں سے نیک نہیں ہو سکتا. بھول جائے، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں پہنچ سکتا. ایک ہوتا ہے لا کہتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے لن کا مطلب ہرگز نہیں. تنالو پہنچ سکتا، البر نیکی کی طرف، یعنی تم میں سے کوئی نیک نہیں ہے. مولا تو کون ہے پھر نیک؟ حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ کر دو جس سے تمہیں بڑی محبت ہے. جب تک وہ چیز تم خرچ نہیں کرو گے، نیک کا لفظ اپنے ساتھ نہ لگانا. جو چیز تمہارے ساتھ تمہیں بڑی محبت سے تمہیں اپنے قریب رکھتی ہے، تم اس سے قریب رہتے ہو، وہ جو بھی ہے، حتی مما تحبون، جتنے بھی محبت والی چیزیں ہیں وہ سب میری راہ میں نہ خرچ کر دو، اس وقت تک تم نیکی پہ نہیں آ سکتے. اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں، اور جو کنڈم ہیں، جو فالتو ہیں، وہ اللہ کے راہ میں دے دی. تو مرضی تو نے اپنی کی ہے، پھر میرے لیے تو کچھ نہ کیا، یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا نا. تو یہ ہر زاویے پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی مرضی چھوڑنی ہوتی ہے. اور آپ جب تک اس پہ نہیں آتے
اور اللہ کی اس بہاؤ میں آپ نہیں بہتے، اس کے اگینسٹ بہتے ہیں تو آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے۔ بھائی پانی کے آپ بہاؤ کے اندر چلیں گے تو آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، آپ کو بولو نا، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ بھائی جو پانی کے بہاؤ میں بہے گا وہ تو ہاتھوں ہاتھ جائے گا نا، اس کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں، کیونکہ پانی کا بہاؤ ہے نا، اس کو تو ہاتھ پیر بھی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ آپ جو تیراک ہیں انہیں دیکھیں اگر کہ اگر وہ پانی کے بہاؤ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹل ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پیر بھی نہیں لاتے، وہ بس تھوڑا سا مینٹین رکھتے ہیں اپنے آپ کو پانی کے اوپر، پانی انہیں لے کے جا رہا ہے اور انہیں کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ بالکل یہی حال اللہ کی مرضی کا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے بہاؤ میں بہہ گیا نا، اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا، اللہ خود ہی اسے منزل تک پہنچا دیتے۔ ہم اصل میں ایسا نہیں کرتے، ہم اس کی الٹ چلتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کچھ ہے، آپ اس کے الٹ جا رہے ہیں، تو اب الٹ جائیں گے تو پانی کے بہاؤ کے الٹ جانے کی مثال ہے۔ کتنا کو زور لگا لو گے، شل کر لو گے اپنے ہاتھ بازو، تمہارا جسم شل ہو جائے گا، تمہارے پٹھے اکڑ جائیں گے، تمہارا جسم ٹوٹ جائے گا درد سے، تکلیف سے، سانس پھول جائے گا، ہو سکتا ہے 10 انچ بھی آگے نہ جا پاؤ۔ بولو بھائی پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے، کتنا گزر جاؤ گے؟ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی لائف گزار رہے ہیں کہ وہ الٹ سمت پہ چلتے، اس الٹ سمت کی وجہ سے بس ساری زندگی سٹرگل 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 سٹرگل، صبح ہوئی، رات ہوئی، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ فیملی کے لیے وقت، نہ نماز کے لیے۔ سنتے اذان، یار میں جاؤں نا نماز پڑھنے، ٹائم ہی کوئی نہیں، میں جاؤں نا ذکر کرنے، ذکر کے لیے وقت ہی کوئی۔ اتنی وہ ایسے وہ اس بہاؤ کے خلاف چل رہے ہیں نا، بولو بہاؤ کے خلاف چل رہے ہیں۔ جب خلاف چل رہے ہیں تو ہوش ہی کوئی نہیں۔ بھئی آپ خلاف چلیں گے پانی کے، آپ کو ہوش آنے دے گا پانی؟ بولو پانی نہیں آپ کو ہوش آنے دے گا، باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ پانی آپ کے کانوں پہ ٹکرا رہا ہے، آنکھوں پہ ٹکرا رہا ہے، آپ کے سینے پہ ٹکرا رہا ہے، آپ کو تو وہ سانس نہیں لینے دے رہا، کیوں؟ آپ کو اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ کا پورا نظام اس شخص کے خلاف ہو جاتا ہے جو اس بہاؤ میں نہیں بہتا جدھر اللہ بہانا چاہتا ہے اس سے، اور جو بہہ جاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا، اس کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، اس کی نیند بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے بہاؤ میں بہ رہا ہے، اور دوسرے کی سٹرگل بھی ضائع ہے، محنت بھی ضائع ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ صفر ہے۔ تو ہم اپنی مرضی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ کچھ چاہ رہا ہے، ہم کچھ چاہ رہے ہیں، اللہ کچھ چاہ رہا ہے، ہم کچھ چاہ رہے ہیں، اللہ کچھ مانگتا ہے، ہم کچھ دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے کچھ جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں، ہم کچھ اس کو دینے کی کچھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے لگے رہو، کیا کرو میں تمہارے ساتھ، سب کچھ تو واضح کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ سمجھ آ رہی ہے جی بات آپ؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ خلوت کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا، پھر بھی استخارہ کر رہے ہیں۔ مل کے کہو سبحان اللہ، بولو پھر بھی اب ارادہ پختہ ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ کون روکے گا؟ جب آپ ایک خود شیخ ہیں، مریدوں کے پیر ہیں، تو آپ کو روکنے والا کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ خود سے ارادہ بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ ارادہ میرا پختہ ضرور تھا، لیکن حضور استخارہ اس کے موافق نہیں ہوتا تھا۔ جب تک اللہ سے اجازت نہ ہو میں کیسے یہ کام کرتا؟ مجھے کہو نا سبحان۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ استخارہ کر لیتے ہیں تو چونکہ آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں اسے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور ان ٹرو سینس آپ وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں میں واقعی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہر کام، میرا ہر کام اللہ کے حوالے ہو گیا۔ جب آپ وہ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنے ذہن کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے یا استخارے کے لیے جو مشہور ہے چیزیں کہ رات کو خواب میں جی اگر تو اجازت ہو تو آپ دودھ دیکھیں گے، آپ بارش دیکھیں گے، آپ دریا دیکھیں گے، آپ کسی اللہ والے سے مل لیں گے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، کعبہ نظر آ جائے گا، فلاں شے آ جائے گی، فلاں آ جائے گی۔ یہ کوئی علامتیں مستقل بولو نہیں ہے، یہ کوئی علامتیں مستقل نہیں، یہ تو ایک ویسے بزرگوں نے کہا دیا کہ چل یار تجھے تسلی ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت ہے کر لو۔ استخارے کا اصل معنی جو ہے
جیسے آپ نے اپنے دل سے ہر چیز اللہ کو دی بولو تو اللہ واپس تمہارے دل میں کچھ ڈالے گا، اللہ اسے تمہیں ہی ریٹرن کر دے گا، تمہارا دل ایک جگہ پہ مستحکم کر دیا جائے گا، بالکل آپ کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہوں گے، کوئی ہلکی سی بھی اندر خلش، شک، شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی، کلیئر ہو جائیں گے آپ، یہی کرنا ہے۔ آپ کا ذہن ایک جگہ پہ رک جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، ٹھک جائے گا ایک جگہ کہ یار یہ ہے، تو یہی استخارہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسری طرف سوچ ہی نہیں پاتے، آپ کا ذہن پھر وہ جو یہ والی کیفیت ہے نا، دو کشتیوں کے سوار والی بولو، اس سے آپ نکل آتے ہیں اور آپ بالکل ایک کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ استخارہ ہے۔ چلو یہ تو میں نے عرض کر دیا، اب ایک اور بات بھی جو استخارے کے حوالے سے ضروری ہے اسے سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے کسی اہم کام میں استخارہ کیا جائے، جیسے حضور اسلام صحابہ کو تعلیم دیتے تھے تو ایسے ہی دیتے تھے کہ اپنے ہر کام میں استخارہ کرو، جو بھی اہم کام کرنے لگو استخارہ کر لو، جو بھی اہم کام کرنے لگو استخارہ کر لو۔ ایک تو یہ اس کا لیول ہے، ایک اس کا اور سپرلیٹو لیول ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی استخارہ کے ساتھ کرو، ہر کام استخارے کے ساتھ، ہر کام، اور اس کے لیے روزانہ استخارے کی نماز ادا کی جائے، 2 نفل استخارے کے بولو پڑھے جائیں روزانہ، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کسی ایک نماز میں 2 نفل استخارے کے ڈال لیں، نیت یہ کریں کہ مولا میں اپنے ہر کام میں استخارے کی نیت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے سارا دن کئی آپ نے معاملات کرنے ہوتے ہیں، کہیں جانا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، مہمان آ گئے ہیں ان کے ساتھ گفتگو ہے، پھر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اس کا جواب دینا ہے، کوئی آپ کو کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اس کا حل دینا ہے، اسی طرح گھر میں ہیں تو کئی کام گھر والے کہتے ہیں یہ کر دیں، آپ نے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو سارا دن انسان کرتا ہے۔ جب آپ 2 نفل یہ استخارے کے پڑھ لیں گے مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت، اور اگلے 24 گھنٹے یعنی اگلا مغرب کا وقت جب آئے گا اس وقت استخارے کی اس نماز کی برکت دوبارہ رینیو کرنی ہوگی، وہ پچھلا استخارہ اس جگہ تک ہو گیا، اگلی مغرب کی نماز آئی، اب دوبارہ استخارہ ہوگا۔ اب اس دوران بولو، اس دوران مغرب سے اگلی مغرب تک ہر کام میں اللہ ادھر ہی تمہاری زبان کھلوائے گا جدھر خیر ہوگی، ورنہ زبان حرکت نہیں کرے گی، تمہارا قدم ادھر اٹھے گا جدھر خیر ہوگی، تم ہاتھ اسی جگہ کو لگاؤ گے جہاں خیر ہوگی، تمہارا ذہن ادھر چلے گا بولو جہاں خیر ہوگی۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خیر کے علاوہ کوئی چیز ہو جائے، یہاں تک کہ اگر اس وقت اس دوران تمہارا ذہن ہے کہ یار میں 2 گھنٹے ذرا آرام کر لوں، وہ آرام بھی خیر میں بدل جائے گا، اسے بھی خیر میں بدل دیا جائے گا کہ میرا بندہ آرام کر رہا ہے، باقی چیزیں اس کی ہم سنبھال لیتے ہیں، خیر ہی ہوگی اس کے لیے۔ تو یہ 2 نفل میجیکل اثرات رکھتے ہیں، بہت بڑے اثرات ہیں اس کے، اور اس دوران جتنے بھی کام آپ کریں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو بالکل، لیکن یہ وہی بات کہ 100% اللہ کے بہاؤ میں بھی بہنا ہے، ساتھ ساتھ 100% ذہن ادھر ہی رہے کہ بھائی ٹھیک ہے جدھر چل رہا ہے ٹھیک، اور طبیعت ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ آپ کو فوراً فیل ہو جاتا ہے، اگر کسی دن آپ نے یہ 2 نفل نہ پڑھے ہوں تو فوراً فیل ہو جاتا ہے کہ آج استخارہ نہیں ہے میرا،
کیونکہ آپ کی طبیعت میں وہ چیز رچی ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے. جب وہ نہیں کرتے تو فوراً اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے کہ آج جناب میرے والے کوئی نہیں، آج آپ خود ہی کر رہے ہیں. کریں آپ یا نہیں؟ مولا تیرے حوالے کریں. تو یہ اس قدر بڑا اس کا اثر ہے، ایفیکٹ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جب آپ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں تو بڑی چیزیں تو خود ہی اللہ کی بارگاہ سے رحمت ہوتی، کرم نوازی ہوتی. اور پھر اس کا بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ اس سے بندے اور اللہ کا تعلق بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، بہت مضبوط تعلق. وہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہوتا. عوام تو صرف مصلی پہ اللہ سے ملتی ہے نا، بولو. اللہ والے ہر وقت اللہ سے ملتے ہیں، ہر لمحے اللہ سے ملتے ہیں. وہ کسی حالت میں بھی اللہ سے ملاقات سے باہر نہیں ہوتے. کیوں؟ استخارے میں ہوتے ہیں. ہر وقت استخارہ ہو رہا ہے. کوئی آ کے بات کرتا ہے، مولا کروں یا نہ کروں؟ نہ کرے، چپ، وہی خاموش. مولا کروں یا نہ کروں؟ کر دے، کر دی. اسی وقت آنسر، ساتھ ساتھ وہ گفتگو، ساتھ ساتھ محبوب کے ساتھ رابطہ. مل کے کہو سبحان اللہ. ان ٹرو سینس رہتا ہے. اور یہ امت محمدیہ کے اوپر اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا کوئی اس کو میں بیان کروں، کیسے بیان کروں، کس طرح اس کا کوئی رنگ رکھوں. بہت بڑا احسان. ہر وقت اللہ سے رابطہ، استخارے کی شکل اللہ. اور یہی پھر مزید جب آگے جاتا ہے، جو مزید اس کی برکت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اس کی سمجھ آئی آج سے کرتے ہوئے، ہمیں بھی جب صاحب نے اس کو سمجھایا تھا تقریباً جو ہے وہ 18-20 سال تو وہ چلے. تو اب اس کا ظاہر اتنے 20 سالوں میں کچھ تو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اس کی بہت ساری جزیات کا پتہ چلا. یہی چیز بعد میں الہام بنتی ہے. یہ جو الہام اللہ والوں پہ اترتا ہے، بولو، یہی چیز الہام میں بدل جاتی ہے. وہ پہلے استخارہ ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر وہ الہام میں چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگوں سے پانی لا، بزرگوں نے یہ بات لکھی بھی اپنی کتاب میں، بعض واقعات بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عبادت مصروف تھے تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی. سنا ہے، کئی دفعہ سنا ہوگا. وہ یہی ہے. وہ اصل میں استخارے کی ایک ایکسٹریم حالت ہے، استخارے کی ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے جس میں آپ کو واقعتاً آواز سے اللہ گائیڈ کر دیتا ہے، یہ کریں آپ. کرنا ویسے تو کوئی نہیں، کیونکہ یہ ہمارے کمبختی یہ ہے کہ ہم بالکل بے عمل قسم کے لوگ. ہمارے اندر پتہ نہیں کب یہ بات اترے گی کہ ہم جنونی حد تک ان چیزوں کی طرف جائیں، تب کہیں کام بنتا ہے. میرا سن کے یہ ادھر سے ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اللہ کرے آپ کریں، انشاءاللہ کہو آپ اسے کریں، اور اپنے موبائل پہ الارم لگائیں کہ یہ استخارے والی نماز ہے، ورنہ یاد نہیں رہے گا. میں نے کہا نا، یہ روحانیت کا درجہ ہے. دے دو بس. یہ روحانیت کا درجہ ہے، یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے آپ کے اندر الارم لگا ہوتا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، کہ بھائی یہ استخارے والی نماز ہے. اس میں نماز میں آخر میں 2 نفل استخارے کے پڑھنے، اور وہ اندر سے آپ کا باطن آپ کو یاد کروا دیتا ہے. آپ کا باطن آپ کے لیے الارم بنتا ہے کہ یار نہیں، استخارے کا ٹائم ہو گیا، 2 نفل پڑھنے ہیں. اس کو علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہی ترتیب ہے. عام نفل ہوتے ہیں 2 نفل، بے شک اسے بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے. اس کا کوئی پابندی والا سلسلہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. کوئی 3 بار سورہ اخلاص بھی شرط نہیں ہے. عام نفل ہوتے ہیں، لیکن نیت استخارے کی ہوگی. عام نفل پڑھ لیے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ دعا میں یہ ضرور کہیں گے، کیونکہ دعا اس کی ضروری ہوتی ہے، جس میں آپ نے اللہ سے باقاعدہ یہ بات کرنی ہے کہ مولا جس طرف خیر ہے مجھے ادھر لے جا، یا مجھے لے جا یا خیر میری طرف بھیج دے، اور جدھر شر ہے مجھے اس سے دور کر دے اور اس شر کو مجھ سے دور کر دے. دونوں
زاویے ہوتے ہیں اس کے اندر. خیر میرے تک پہنچا اور خیر کو مجھ تک پہنچا. شر مجھ سے دور کر اور مجھے شر سے دور کر. حد ہو گئی. تو یہ دونوں طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض چلی جاتی ہے کہ مولا میں نے تیرے حوالے کر دیا اور تو ہی اب اس کا ذمہ دار ہوگا. میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا آپ کے. بس آپ منہ پہ ہاتھ بھی نہ پھیرے, دل میں ہی کہہ دیں بس ختم, استخارہ ہو گیا. اب آپ اللہ کے حوالے ہو گئے, سپرد ہو گئے. اور اس کے بعد ایک ایسی طمانیت ہے, ایسا اطمینان ہے جو استخارے والے کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. استخارے والا جانتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور اس کی جب وہ کرتا رہتا ہے مہینہ, 2 مہینے, 6 ماہ, سال, 2 سال, جب وہ 3-4 سال اس طرح ہو جاتے, اوہ ہو, پھر اس کے لیے وہ استخارے کے وہ 2 نفل اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی اندازہ. وہ کہتا ہے چلو یہ فرض جلدی جلدی پڑھوں, اصل میں نے استخارہ کرنا ہے, وہ پڑھوں جلدی جلدی پڑھ کے استخارے کی نماز پڑھنی ہے. اور اس میں کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو جاتی. تو خیر اللہ توفیق دے. میں نے صرف ایک بات اس پہ کی ہے بات, لیکن استخارہ اس کی موافقت نہیں کرتا تھا. تو حضور میں نے پھر یہ ارادہ بدل دیا. میں نے کہا سبحان اللہ, اب میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. میں نے اپنی یہ گوشہ نشینی کی آرزو چھوڑ دی. اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا. ہاں یہ مجھ پہ آئی کیفیت, مجھ پہ یہ لمبے آئے کہ میں ایسا کر دوں, لیکن حضور استخارے نے مجھے روک دیا. اور کیوں نہ روکتا اللہ, بولو نا. کہ مجدد پاک جیسا شخص بھی اگر گوشہ نشینی کرنا ہے تو یہ باقی صوفیوں کو کیا کرنا ہے؟ باقی صوفی گوشہ نشین ہو جائیں, حضرت مجدد پاک کیسے گوشہ نشین ہو سکتے؟ لہٰذا یہ گوشہ نشینیاں یہ ہمارے سلسلے میں بولو نہیں ہے. ہمارا سلسلہ گوشہ نشینی کا سلسلہ نہیں ہے. اور نہ ہم یہ گدی نشینی کو مانتے ہیں, نہ یہ اس طرح کی چیزوں کو ہم ماننے سے مراد کہ ہم یہ نہیں کہ ہم تمہیں گدی پہ بٹھا دیں گے, گدی پکڑ کے بیٹھے رہو. ایسا نہیں ہے بھائی, تو گدی پہ بیٹھ, میں نے کام کرنا ہے, کچھ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ گوشہ نشینی اور اس طرح کی جو عزلت نشینی اور یہ جو ہے وہ جو یہ راہ ہے لوگوں نے جو اپنائی ہے اس طرح کی, وہ ہمارے سلسلے میں بولو سارے بولو نہیں ہے. ہمارا سلسلہ اس کی بالکل تردید کرتا ہے. یہ بڑی اہم بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے. اور کوئی بھی ایسا آپ کو نظر آئے تو سلسلہ نقشبند میں نہیں وہ ہو سکتا. سلسلہ نقشبندیہ کا یہ نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے. سب سے پہلی صفوں میں کھڑے ہونے والے, ہر مجلس پہ سب سے پہلے پہنچنے والے, ہر جگہ سب سے اول نظر آنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے جتنا فیض آپ نے حضور سے پایا تو آپ کو تو سب سے بڑا گوشہ نشین ہونا چاہیے تھا. بولو نا, میں سب سے بڑا گوشہ نشین ہوتے آپ, کیونکہ حضرت ابوبکر سب سے زیادہ فیض آپ سے پایا. لیکن اتنا ہی سب سے بڑا جہاد کرنے والے آپ تھے. اور مسلمہ کذاب کے 70,000 لوگوں کو جس طرح آپ نے واصل جہنم کیا, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا یہ کام. سارے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو ہم کبھی یہ جنگ جیت نہیں سکتے تھے. وہ کچھ گوشہ نشینی سے جیتی ہے آپ نے, بولو نا بھائی, اندر نکرے بیٹھ کے جیتی ہے, باہر نکل کے. اور حضور کے اپنے اہل بیت نے اس کا حق ادا کیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ جو گدی نشینی کا اس سے بڑا وارث کون تھا؟ گدی نشینیوں میں گدی نشین سب سے بڑے ہے کون؟ سیدنا حسین سے بڑا کوئی لاؤ جو گدی پہ بیٹھنے کا حق رکھتا تھا. اس نے جا کے میدان جنگ میں جان دی ہے. تو ہم کون سی یہ گوشہ نشینی کی بات کرتے ہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ بولو, قطعاً نہیں ہے. جب تمہارا دل اس طرف راغب ہو تو یہ پڑھ لینا ذرا دوبارہ سے, میں کہو نا سبحان. جب تمہارا دل چاہے نا, بعض اوقات ہوتا ہے, مجھے پتہ ہے انسان بعض اوقات تھک جاتا ہے, اور میں دیکھتا ہوں میرے بچوں میں یہ چیزیں ہیں, صاحب کے بھی, ہمارے پیر بھائیوں میں بھی یہ چیزیں ہیں جو صاحب کے مریدین ہیں, کہ وہ بیچارے تھک توٹ کے کہتے ہیں یار سب کچھ چھڑ کے نا تو میرا دل کرتا ہے بس اب مسلح ہو گئے تو مسیحت ہو, بس میں ادھر ہی چلا جاؤں, چھوڑو یار یہ کیا یار. حضرت صاحب کو بھی سائڈ پہ کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکھ لیا بڑا کچھ, اب ذرا مسلح ہو اور وضو ہو بس.
تو یہ جب بھی حالت آئے تو آپ کو یہ کلمات یاد آنے چاہیے. یہ ہمارا طریقہ، سارے بولو، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. آپ کو کسی صورت یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کریں، آپ بالکل علیحدہ ہو جائیں. اور آپ کہیں نہیں میں ساتھ ہی ہوں آپ کے، میں ساتھ ہی ہوں، میں آپ کے قریب ہی ہوں، لیکن حضرت بس دل نہیں کرتا اب. تو اسے کہو کہ یہ نفس کی چال ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں میں نہ کھیلو، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. کئی بار مجھ پہ اتنی بار یہ حالت کئی بار آتی ہے، کئی بار کیا کرنا یار، چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے بڑا ہو گیا، کر تو لیا اتنا کچھ، ٹھیک ہے. فوراً اس کو جھٹک دیتے ہیں، فوراً جھٹک دیتے ہیں، چھوڑو یار کدھر جا رہا ہوں، یہ کام ہمارا نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی فرصت نہیں ہے بھائی. قبر میں آرام کریں گے، بولو قبر میں آرام کریں گے، قبر میں ریسٹ ہی ریسٹ ہے، وہاں کیا کرنا ہو. بلکہ مزے کی بات یہ، وہاں بھی ریسٹ کوئی نہیں ہے. اللہ ادھر بھی کسی جگہ ڈیوٹی لگا دے، جس طرح اللہ والوں کی لگی ہوتی ہے. بولو کہ وہ جو ہی قبر میں جاتے ہیں، اللہ ان کی بھی آگے پھر ڈیوٹی، بھائی آپ فلاں جگہ چلے جائیں، ذرا وہاں ڈیوٹی کریں. بولا اب تو ریسٹ دے دیں. نہیں کوئی ریسٹ نہیں ہے، یہاں بھی آپ چاہیں ڈیوٹی کریں. تو ایسا جنت ہی ہے، آ جا کے وہاں پہ بھی کہاں آرام آنا ہے، وہاں بھی اٹھ کے آپ فلاں کھاؤ چیز، آپ فلاں پیو، آپ فلاں بیٹھو. لہٰذا میرا خیال ہے کہ انسانی وقت میں، انسانی جو ہماری اللہ نے ہماری جتنی بھی زندگی اربوں خربوں سال جو ہے، اس میں کس جگہ آرام نہیں ہے. بولو آرام کا کوئی تصور نہیں ہے ہی نہیں. یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، لیٹ جو تھوڑا سا، لیٹ جو آرام کر لو، یہ آرام نہیں ہوتا. یہ نئی دوڑ کے لیے تیاری ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک نئی دوڑ لگانی ہے تو دوبارہ ذرا تیار ہو جاؤ. وہ آرام تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ویسے آپ کو ذرا لٹا دیا جاتا ہے. تو ہماری جبلت میں، ہماری نیچر میں آرام نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں جنت میں جا کے آپ ریسٹ کر لیں گے، وہاں بھی 70 برے آ جائیں گے، اٹھو جناب ہمیں نہیں ٹائم دینا آپ نے. بندہ کہے گا یار ادھر بھی مجھے سکون نہیں لینے دیتے. بھائی وہ آپ نے جب بھی کسی سے کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھنا تو ہے نا اس کے ساتھ، بولو نا بھائی. تو کیا نا آرام تو پھر گیا. آرام کہاں ہے؟ دنیا کا ہر تعلق آرام نہیں ہے. تو جنت میں بھی تو تعلق ہے نا، بولو. تو اٹھ کے جانا ہوگا، پھر سفر ہے، بڑا کچھ ہوگا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری زندگی میں ایسا ہرگز نہیں. تو کوئی گوشہ نشینی اختیار کرنے کے موڈ میں ہے، اسے کو بھائی یہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے سلسلے میں. اٹھو، بھاگو، دوڑو، محنت کرو، کوشش کرو، اپنی جان مارو، نیندیں حرام کرو، تھکو 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 تھکو، تھک کے کیا کرنا، کہا پھر تھکو. کہا اس کے بعد کیا کرنا، کہا پھر تھکو. کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو اس لیے اللہ توفیق دے. میں اس کو کھولتا رہا تو یہ کھلتا ہی جائے گا، اس کو اتنا ہی رہنے دیں. قرب الہی کے مدارج بے انتہا ہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. اب آپ فرما رہے ہیں کہ حضور مجھے پھر ہوش آ گئی. مجھے کہو سبحان اللہ. اب مجھے سمجھ آئی کہ نہیں بھائی، میں جو یہ لے کے بڑا خوش ہوا تھا، اور میں حض خلافت بھی آپ سے لے آیا اور ساری چیزیں ہو گئیں، تو اب میں سوچ رہا تھا گوشہ نشین ہو جاؤں. تو یہ حضور مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں، قرب الہی کے مدارج بے انتہا ہیں. یہ بہت بڑا جملہ یہ بھی، کہ یہاں کوئی انتہا ہی نہیں ہے. جتنا چاہے اللہ سے لے لو، بولو جتنا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور ہو جاؤ، اور ہو جاؤ، ہوتے جاؤ. یہاں تو کوئی انتہا ہی نہیں، رکنے کا کوئی تصور ہی نہیں کہ اچھا اتنا قرب لے لیا بس کافی ہو گیا. کہا نہیں، اس سے اگلے درجے بھی تو تھے یار، تم آگے کیوں نہیں آئے. حضور میں کروڑویں سیڑھی پہ تو آ گیا تھا. کہا اس سے 10 کروڑ اوپر بھی ہے. مولا اور کتنی چڑھوں. کہا 10 کروڑ چڑھو، چڑھ لی، 20 کروڑ آگے بھی ہیں. مولا کتنا کوئی انتہا، آتا جا بس، میرے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے. مجھے کہو سبحان اللہ. میرے قرب کا کوئی وہ لاسٹ پوائنٹ نہیں، کوئی لاسٹ پوائنٹ، چلتے جاؤ. قرب الہی کے مدارج بے انتہا ہیں. اس کے باوجود ان درجات میں انتہائی درجہ تک عروج حاصل ہوا اور ہوتا رہتا ہے. اوپر لے جاتے ہیں، نیچے لاتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. میں اس پہ چاہتا کہ گھنٹہ صرف کر دوں. اوپر لے جاتے ہیں پھر نیچے لاتے رہتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں پھر نیچے لاتے رہتے ہیں. اللہ دیکھیں، یہ لازم ہے کہ آپ ضرور کسی نہ کسی لغزش میں پڑتے ہیں.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا نیکی کا لیول اچیو کر جائیں کہ ہلکا سا خیال بھی نہ آئے. ضرور آئے گا. 7 ہی درجات ڈاؤن ہوں گے، پھر توبہ، پھر رونا، پھر بلکنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی، وہ پھر اوپر لے جائیں. مجھے کہو نا سبحان اللہ. تھوڑی دیر گزرے گی، پھر کوئی معاملہ ایسا بنے گا، پھر ڈاؤن آ جائے گا. یعنی یہ اتنا حوصلہ افزا جملہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں حضور مجھے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر نیچے لے آتے ہیں، تو دونوں کام ہو رہے ہیں. یعنی میں ایک حالت میں نہیں ہوں، اور کوئی ایک حالت میں 24 گھنٹے نہیں رہ سکتا. اور آپ کہیں جی کہ میں 24 گھنٹے ہی میں نیک ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا. انسان کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے غلطی ہو گئی، کہیں خیال ادھر ادھر نکل گیا، سوچ میں کچھ اور چلا گیا، نماز کا نقصان ہو نہیں کیا؟ بولو بھائی، نقصان کا ہوا نا بھائی، تو ڈاؤن ہو گیا آپ. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی کوئی بات ویسی مذاق میں منہ سے نکل گئی اور وہ گناہ کی بات تھی، ہو گیا، ساتھ ہی ڈاؤن، اس منزل سے نیچے. تو یہ ہوتا رہے گا. فرمایا حضور مجھے اسی طرح کا انداز دیا جا رہا ہے کہ اوپر لے جاتے ہیں، پھر نیچے لے آتے ہیں، اور ہر روز وہ ایک نئی شان، نئی حالت سامنے لاتا ہے. مجھے اس پہ بات بھی آپ سے کرنی ہے کہ اللہ والے کی زندگی فریش رہتی ہے. مجھے کہو سبحان اللہ. یہ بسے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. بولو بسے ہو گے تم، یہ دنیا داری والے جن کی زندگیاں ایسی باسی زندگیاں، یہ ایسے نہیں ہوتے. ہر روز ایک نئی شان، نئی حالت سامنے آتی. اللہ کا قرب ہے نا، بولو، تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا. لہذا سنو، جتنا کوئی اللہ والا پرانا ہوتا جائے گا اتنا حسین ہوتا جائے گا، خوبصورت ہوتا جائے گا، نورانی ہوتا جائے گا، اور اتنا زیادہ جتنا بوڑھا ہوگا قیمتی ہوتا جائے گا. اور دنیا دار جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا کھوٹا ہوتا جائے گا، اتنا وہ بالکل جو ہے وہ سڑیل ہوتا جائے گا، اتنا اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ موٹے موٹے داغ پڑتے چلے جائیں گے. کیوں؟ وہ الٹ جا رہا ہے. یہ اللہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ جتنے پرانے ہوتے ہیں اتنے خوبصورت حسین ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، بولو نا. جتنی عمر زیادہ اتنا زیادہ وہ ایک اعلیٰ، ایک حسین نئی شان کے ساتھ اللہ اسے بات، نئی عزت روز ملتی ہے، نیا رنگ روز ملتا ہے، نیا مزہ روز ملتا ہے، نئی ایسی وہ خوبصورت زندگی ہے. یہ کیا لوگ کیا جانے کہ اس زندگی کو کتنا مزہ ہے اس میں، انہیں کیا پتا. یہاں تو ہر لمحے اندر سے پھول چھڑیاں پھوٹتی. اللہ کا قرب ہے نا، وہ کوئی مذاق تھوڑی. تو آپ نے پھر آیت کریمہ بھی پڑھی جو سورہ رحمان کی ہے. سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان. اللہ ہر روز ایک نئی شان سے ابھرتا ہے. تو یہی وہ اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے. وہ بھی ہر روز ایک نئی شان، نئی تمکنت، نیا وقار، نیا حسن. اور جو دیکھنے والی آنکھ ہے نا وہ فیل کرتی ہے یار یہ لوگ ہر لمحے خوبصورت لگتے ہیں، ان کے اندر ہر لمحے ایک نئی چیز ہوتی. کبھی یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ یار وہی ہے، اسی طرح کا انداز ہے. نہیں، ایسا نہیں. تو فرمایا نئی حالت سامنے لاتا ہے. تمام مشائخ امت کے مقام پر اس خادم کو عروج حاصل ہوا. یہ بہت بڑا جملہ آپ لکھ گئے ہیں کہ جتنے بھی امت کے مشائخ ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، امت کے بڑے بڑے مجتہد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ، حضور غوث اعظم ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ ان تمام کے مقامات کو میں نے دیکھ لیا ہے، عروج حاصل ہوا، مجھے وہاں تک دیکھا میں نے جا کے ان مقامات کو. اور اگر آخر میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں نیچی چوکٹ کی مٹی ہاتھوں ہاتھ بڑی درگاہ تک پہنچ گئی. فرمایا حضور یہ آپ کی ایک مجلس کا فیض ہے، ایک مجلس، یہ ایک آپ کی میں نے صحبت اختیار کی تو یہ حالت ہے میری. تو جو آپ کے پاس روز بیٹھتے ہوں گے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بولو نا. میں تو ایک بار ہو کے آیا ہوں. تو نیچی چوکٹ کی مٹی ہاتھوں ہاتھ، یہ بڑا پیارا لفظ ہے، ہاتھوں ہاتھ، بڑی تیزی سے.
بڑی درگاہ تک پہنچ گئی۔ صحبت شیخ سے کبھی بھی اس سے بیگانہ نہ ہونا، صحبت شیخ سے کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کا انداز نہ بنانا کہ کبھی بھی تمہیں لگے کہ کافی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اب جامع کمالات ولایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ نے عروج و نزول کے تمام مراتب کو طے کر لیا اور محبوبیت اور مرادیت کے منصب پر فائز ہوئے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ ایسے اعلیٰ شخص کی رہنمائی ہمیں حاصل، ایسے اعلیٰ شخص کی پیروی میں ہم چل رہے، ایسے اعلیٰ شخص کی روشنی میں جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنا سفر طریقت طے کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ذکر کیجئے تھوڑی دل کی دھڑکن سے ذکر قلبی۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ اللہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین، آپ کے عاجز بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مکتوبات شریف کی اس مبارک عبارت کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے اس کو توشہ آخرت بنا، ہمارے لیے اس کو ہماری باطن کی، ہمارے اندر کی دنیا کو آباد کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں اس عظیم عبارت سے دور ہو جائیں۔ اللہ قبول فرما۔ اس محبت سے مولا یہ کلام پڑھا گیا، کلام سنا گیا، ہمیں سننے والے بہت سارے دور و نزدیک جنہوں نے بھی اس عظیم کلام کی سعادت حاصل کی، اللہ قبول فرما۔ سب کے لیے آسانیاں ہوں، سب کو طریقت کی راہ میں آسانیاں نصیب ہوں، طریقت کی راہ میں آسانیاں نصیب۔ مولا یہ پیوریفیکیشن کا عمل، یہ ہمارا باطن کی صفائی کا عمل مولا اسی طرح جاری رہے۔ ہمیں مولا اسی طرح اپنے قرب کی منازل کو طے کرنے کی توفیق دیتا جا۔ مولا یہ زندگی تھوڑی ہے، جتنا ہو سکے مولا تجھے راضی کر لیں، تجھے تیرا قرب لے لیں، تیرے علم کے درجات مولا ہم طے کرتے چلے جائیں۔ اللہ آسانی عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله تعالى رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا